کرامات الاولیاء حق۔ اس حوالے سے چند معروضات بندہ نچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات ایسی پاکیزہ گھڑیوں میں ہمیں پاک لوگوں کا ذکر سن کر اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے جو اپنی ساری زندگی یاد خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اور دنیاوی لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں اور دین متین کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنی ساری طاقت، اپنی ساری توانائی صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی عظمتوں کو قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر بیان فرمایا اور انہیں خصائص اور امتیازات عطا فرمائے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 105 ہے۔ زبور میں نصیحت کرنے کے زبور شریف میں نصیحت کرنے کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک ساری زمین کے مالک نیک لوگ ہیں۔ کون؟ نیک لوگ، زمین کے وارث ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں یا تو اس سے مراد جنت کی زمین ہے کہ ساری جنت کے مالک نیک لوگ ہیں، یا پھر اس سے مراد دنیا میں جو زمین ہے، یہ ساری زمین، اس ساری زمین کے مالک نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ساری زمین کا ان کو مالک بنا دیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے صاحب تصرف بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی عطا سے اولیاء اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی کو کرامت کہا جاتا ہے، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر کرامت اور معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ فرمایا معجزہ یہ ہے کہ وہ کام جو خارق للعادت ہو، وہ کام جو خارق للعادت ہو، اور اللہ رب العزت فرمایا کہ اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے نبی کے ہاتھ پر صادر فرمائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور وہی کام جو خارق للعادت ہے، مگر وہ نبوت کی تصدیق کے لیے نہیں بلکہ کسی نیک بندے کے ہاتھ پر اسی کام کو اللہ ظاہر فرما دے، تو یہ کرامت ہے۔ کرامت بھی نبوت کا فیض ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور کتنی امتیں آئی، ہر نبی کی امت میں ولی موجود رہے، مگر سارے انبیاء کی امتیں اکٹھی کر لو، سارے نبی جمع کر لو، فرمایا ہر نبی کی امت کے اندر جتنے انبیاء کے بعد جو اولیاء آتے رہے، سارے اولیاء کی کرامات کو جمع کرو، فرمایا کہ سارے نبیوں کے جو اولیاء تھے، ساری کرامات مل کر حضور کی امت کے اولیاء کی کرامات کا مقابلہ۔ اس لیے کہ قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اولیاء کا سلسلہ جاری رہے گا اور اولیاء کے
ہاتھوں پر اللہ کرامات کا ظہور فرماتا رہے گا اور اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق فرماتا رہے گا۔ فرمایا اولیاء کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں یہ حضور کا معجزہ ہی ہے، حضور کا ہی فیضان ہے، لہذا ولی کی کرامت حقیقت میں وہ حضور کا معجزہ ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ قیامت اولیاء کا سلسلہ جاری رہے گا اور کرامات کا سلسلہ بھی۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف۔ وہ کتابیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں عقائد کی، ہر عقیدے کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ جس طرح نبی کے معجزات برحق ہیں، اسی طرح ولی کی کرامات بھی۔ نہ نبی کے معجزے کا انکار، نہ ولی کی کرامت کا انکار، یہ مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، جس کو کہتے ہیں کہ اتفاقی، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر کوئی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے وہ ہو مومن، وہ عقیدے کا سچا ہو، وہ مومن ہو، شریعت کا پابند ہو، صاحب شریعت بھی ہو، صاحب طریقت بھی ہو۔ فرمایا یہ نہیں کہ وہ بھنگی ہو، چرسی ہو، بد عمل ہو، یا پھر غیر مسلم ہو، چوڑا ہو، چمار ہو، عیسائی ہو۔ فرمایا کہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہے، بد عمل ہے یا چوڑا چمار غیر مسلم ہے، اگر اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہوتا ہے، اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا، بلکہ شریعت کہتی ہے یہ استدراج ہے۔ کیا ہے؟ بولو استدراج، استدراج یعنی شریعت کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اور سرکشی میں بھٹکے تاکہ جہنم میں زیادہ جلنے کا مستحق بن جائے۔ سمجھے گا نہیں آئے؟ تو لہذا کسی چوڑے کے پاس جانا، کسی بھنگی چرسی کے پاس جانا، بد عمل کے پاس جانا اور اس کو پیر ماننا شریعت کی روح سے یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ میں پہلے بھی شعر سناتا ہوں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ۔ سمجھے گی نہیں ہے؟ جب یہ اشعار ہم پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے اور سوچتے نہیں، ہم کہتے کام ہو جائے بھامے کرسچنی کیوں نہ ہوئے۔ یہ بات صحیح ہے؟ بولے۔ یہ ایک دو دن پہلے میں نے درس دیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات شریف کے کچھ نسخے یعنی کچھ اوراق لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ادھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جو حضور کے چہرے کو ہر وقت تکتے رہتے تھے، النظر الی وجہ رسول اللہ، کسی نے سوال کیا کہ آپ کو پسند کیا ہے؟ فرمایا مجھے پسند یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے پسند یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں۔ گویا کہ کہہ رہے تھے آقا تمہاری دید ہماری عید ہوتی ہے۔ فرمایا یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے حضور کے چہرہ پاک کو دیکھا تو غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ اے عمر تمہیں رونے والی روئیں حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ جب چہرہ پاک کو دیکھا تو فوراً پڑھا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ اور اس کی رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، کہنے لگے رب ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ، اور ہم دین کے اسلام ہونے پر راضی ہیں، اور پھر ہم آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کہ ہاں تمہارے پاس میں روشن دین لے کر نہیں آیا، میں قرآن لے کر نہیں آیا، کیا میرے فرامین موجود نہیں ہے؟ روشن اور صاف دین کے ہوتے ہوئے تم تورات کو پڑھو، زبور کو پڑھو، یہ تمہیں لائق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا
اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے، فرمایا وہ بھی میری تابعداری کرتے۔ تو پتہ چلا کسی چوڑے کے پاس، چمار کے پاس جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑ کر دکھا دے، چاہے فضا میں اڑ رہا ہو، کسی لحاظ سے بھی ہم اس سے مطمئن ہو کر ہم اس کے پاس جا کر فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ خود بے فیض ہے تو فیض کیسے دے گا؟ سمجھے کہ نہیں ہے؟ فیض لینا ہے تو پھر داتا صاحب کے مزار پر جاؤ۔ ہمارے پاس جب اولیاء کاملین موجود ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہوا میں اڑ کر دکھائے وہ پیر ہوتا ہے، یا جو مطلب یہ ہے کہ تویز دے دے مشکل حل ہو جائے تو وہ پیر ہے۔ ایک مولوی صاحب کی گل میں نے بڑی اچھی لگی، کہنا کہ اگر پیر کہہ دے نا تو میرا کام نہیں کیتا تیری منج مر جاوے، تو منج مر جاوے نا بالفرض، تو پھر مرید کہتے ہیں اے جی کرامت ہے، ایک یہ کرامت ہے۔ تو اگر مولوی کہہ دے تو میرا کام نہیں کیا تیری منج مر جاوے، کہتے ہیں مولوی کالی زبان والا ہے۔ سمجھے کہ نہیں ہے؟ مولوی یعنی مولوی کالی زبان والا بن گیا اور پیر کی کرامت بن گئی۔ یہ مریدوں کا اختیار ہے آج کل کا، جس کو چاہے شاہ بنا دے، جس کو چاہے گدا بنا دے۔ بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیات سے، اسی طرح احادیث سے بے شمار ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح نبی کا معجزہ برحق ہے، اسی طرح ولی کی کرامت بھی برحق ہے۔ دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ جو ہے ایسے کمرے میں تھی، ایسے حجرے میں محراب میں تھی کہ جس کا تالا لگا ہوا تھا، بند تھی کمرے کے اندر، دروازہ بند اور تالا لگا ہوا تھا۔ جب آپ دروازہ کھولتے تو ان کے سامنے فرمایا جنت کے پھل دیکھتے، جنت کے پھل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جس وقت آپ پھلوں کو دیکھتے، موسم سرما کے پھل موسم گرما میں موجود ہیں، موسم گرما کے پھل موسم سرما میں موجود ہیں۔ جب بے موسم پھل دیکھتے، دروازہ بھی بند ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، کھولتے ہیں تو ان کے سامنے جنت کے پھل موجود ہیں، پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے کیا ہو اے مریم علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ اس طرح کے کیوں پھل آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب موسم سرما کے پھل موسم گرما میں، موسم گرما کے پھل موسم سرما میں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبی صرف مرد ہو سکتا ہے، مگر ولیہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں تو نے گل دسا آج، نبی مرد ہوتا ہے، عورت نبی، بولو تو صحیح یار، نبی مرد ہوتا ہے مگر ولی یا ولیہ، ولی مرد ہو سکتا ہے، ولیہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ جب عورت نبی نہیں ہو سکتی تو ایم پی اے ایم اے ہو سکتی ہے؟ بول تو صحیح یار، سچی گل آ گئی، ہوں چپ کر کے بیٹھا رہا میں۔ دیکھو جب عورت نبی نہیں ہو سکتی تو ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہے؟ کیا ملک کی ایم این ایم پی اے بن سکتی ہے؟ شریعت نے، اسلام نے جو عورت کو عزت عطا فرمائی ہے وہ چادر اور چار دیواری ہے۔ سمجھے کہ نہیں ہے؟ اگر چادر اور چار دیواری میں رہے گی تو عورت کی عزت ہے، مقام ہے، ورنہ ٹیشو پیپر کی طرح بازار کی زینت بنے گی۔ ٹیشو پیپر بھی جب ڈبے سے نکالو تو اچھا لگتا ہے، بس جب اس کو صاف کر لو تو پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ عورت بھی جب تک گھر میں رہے گی تو عزت بھی ہے اور سب کچھ ہے، مگر جب بازار کی زینت بنے گی تو پھر کوئی عزت اور مقام نہیں ہے۔ انگریز عورت کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، مگر اسلام آج بھی عزت کی چادر دینا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، نبی کیوں نہیں ہو سکتی عورت؟
اس لیے کہ نبی کے لیے کھلے عام کچہری میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے، لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کے لیے تبلیغ کرنا ضروری ہے کہ نبی کھلے عام لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں شرک نہ کرو، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ مگر ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی خود بتائے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، نہیں، جو خود کہے میں ولی ہوں وہ کبھی ولایت مخفی چیز ہے، اللہ کا ولی چھپتا ہے، گوشہ نشی ہوتا ہے، مگر نبی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ تبلیغ کھلے اعلان مجمع میں کرنا ضروری ہے، اور جبکہ عورت پر پردہ لازم ہے، اگر عورت نبی ہوتی تو پھر اس کے لیے مردوں میں جانا جائز ہوتا، حالانکہ عورت کے لیے مردوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ اصول قائم کیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ اصول بیان کر دیا کہ عورت کبھی نبی نہیں، کیونکہ اس کے نبی کے لیے اعلان عام کچہری میں تبلیغ کرنا ضروری ہے، تو عورت تبلیغ نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب عورت کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتی، اس کی آواز بھی پردہ ہے، تو ووٹوں کے دور میں کمپین کر سکتی ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں کر سکتی، بولو۔ ووٹوں کے دوران کمپین کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم صحیح بندے کو، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، اللہ رسول کی طرفداری کر رہا ہوں، میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج تک آپ کو پتہ بھی ہے میں کسی پارٹی کا، میں اللہ رسول کی پارٹی کا ہوں، بس میں قرآن بیان کرتا ہوں یا حدیث بیان کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سوچا کریں، کچھ دیکھا کریں۔ عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ووٹ دینا شروع کر دیتے، مردوں کو دیں اور صحیح مردوں کو دیں، اور پھر ملک میں انقلاب آئے گا۔ تو یہ باتیں میں نے صرف اس لیے کیا کہ نبی اور ولی کی بات چلی تھی، تو بہرحال آپ خود سمجھدار آگے سمجھ جائیں۔ تو آخری بات عرض کروں، بات ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیے ولی کی کرامت کی بات کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک حبشی غلام، اس نے چوری کی، آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ جب ہاتھ کاٹ دیا تو وہ بندہ بہر جاتا ہے، راستے میں ابن القرا ملتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اسے چوری کی تھی نا، تو وہ کہتا ہے ابن القرا کو، وہ کہتا ہے میرا ہاتھ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے رئیس اعظم اور حضور کے داماد حسنین کریمین کے ابا جان، کہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ تعریفی کلمات بول کر کہنے لگا کہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ جب اس نے تعریفی کلمات بولے تو ابن القرا نے کہا کہ اس نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، تم ان کی تعریفیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تعریفیں کیوں نہ کروں، اگر میرا ہاتھ نہ کٹتا تو میں جہنم کا مستحق تھا، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، دنیا میں مجھے سزا مل گئی ہے، اب قبر حشر میں اللہ مجھے جنت کے باغات میں آباد کر دے گا۔ تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آ کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو آ کر عرض کرتے ہیں کہ وہ فلاں حبشی غلام کہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں اور وہ رئیس اعظم ہیں اور حضور کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں اور حضور کی لخت جگر کے وہ شوہر ہیں کہ جنہوں نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے، بڑی تعریف کر رہا ہے۔ آپ خوش ہوئے، فرمایا اس حبشی غلام کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ جب بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ حبشی غلام آیا، آپ نے اپنا رومال ایسے کھلا کیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر یوں رکھا اور رومال ڈال دیا۔ جب بلند سبحان اللہ تو کہہ رہے یار سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو ایسے رومال ڈالا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہم نے آسمان سے آواز سنی جو غیب سے آواز آ رہی تھی کہ جلدی کرو رومال کو ہٹا دو۔ بس آپ فرماتے ہم نے اس رومال کو جو ہٹایا اس بندے کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اللہ یہ ہے ولی کی کرامت، سمجھ کی نہیں آئی کہ ہاتھ کاٹا ہوا ہاتھ بھی نہیں ہے،
مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اللہ نے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح معجزات برحق ہیں اسی طرح ولی کی کرامات بھی برحق ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔